الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم، اللہ تعالی شانہ دنیا کے اندر اپنی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ جا کر لوگوں کو میرا تعارف کریں، ان کو سمجھائیں. اور اللہ تعالی شانہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے انبیاءوں کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ ہمارے حکموں کے مطابق لوگوں کو ہدایت کریں، انہیں وہ راستہ بتلائیں جو ہم چاہتے ہیں
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے نبیوں میں سے ہیں، 5 بڑے انبیاء ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ باقی 4 کو اللہ تعالی نے کتاب بھی دی، ان کو صحیفے تو ملے لیکن مستقل کوئی کتاب نہیں ملی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بہت زیادہ آزمائش کی، مشقت میں ڈالا ہے بہت زیادہ، اور فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کیا۔ ہم نے جتنی بھی آزمائشیں ان کو دی، ہماری آزمائش کے اندر یہ پورے اترے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہ ابراہیم تو ہمارے وہ بندے ہیں جنہوں نے ہمارا پورا پورا حق ادا کر دیا، کہ جتنی بھی ان سے قربانیاں لی گئیں انہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش رکھا۔ جب پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت ابراہیم جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت ایک بادشاہ تھا نمرود، جو مشہور تھا، ظالم تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 80,000 بچے قتل کیے، صرف کس بات پر کہ اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ رات کے وقت ایک چاند ساری دنیا کے اوپر اس کی روشنی آ جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر ایک سورج نکلتا ہے کہ اس کی روشنی بھی تمام چیزوں پر پھیل جاتی ہے۔ تو اس دور میں کیونکہ کاہن وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو نمرود نے ان سے کہا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہنوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا دین آ رہا ہے جو آپ کے دین کو ختم کر دے گا، اور کوئی ایسا بندہ لے کر آ رہا ہے جو آپ کو رب نہیں مانے گا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ آپ کے علاقے میں ہی پیدا ہوگا اور یہیں پر ہی آپ کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا ابھی پیدا نہیں ہوا؟ کہ نہیں ابھی نہیں ہوا۔ تو نمرود نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور خاص جس علاقے کا نام ان نجومیوں نے بتایا تھا وہاں کی پہرہ داری اور بھی زیادہ سخت کر دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز منظور ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد آزر یہ نمرود کا خاص الخاص آدمی تھا، تو اس پر کسی کا کوئی شک بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے اس کو اس علاقے کا نگران مقرر کر دیا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو جب یہ میاں بیوی دونوں نگرانی پر تھے تو دونوں نے جب دیکھا کہ سب سو گئے ہیں تو یہ بھی سو گئے، اور جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے ملے اور ماں کے پیٹ کے اندر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پرورش ماں کے پیٹ کے اندر کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کو بڑھنے نہیں دیا۔ اگر پیٹ بڑھتا تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ حمل والی عورت ہے تو اس کا بچہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اور درد ذہ والے دن ان کی والدہ گئی ایک پہاڑ کے دامن میں، وہاں جا کر آرام سے لیٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آ کر آزر کو بتا دیا
کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو باپ ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ظالم ہو، تو وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک اور صاف جگہ پر رکھ دیا اور بیٹھ سے پتھر وغیرہ رکھ دیے کہ کوئی جانور وغیرہ نہ آئے اور کوئی اور انسان وغیرہ نہ دیکھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، ماں دودھ پلانے کے لیے نہیں آ رہی، باپ بھی چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو پالنا ہے اور اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو ایک روایت کے اندر رہتا ہے کہ ان کی والدہ آئی، اس نے آ کر دیکھا کہ ابراہیم نے اپنے منہ کے اندر 4 انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، ایک انگلی سے دودھ بہ رہا ہے، دوسری انگلی سے شہد، تیسری سے پانی، چوتھی سے گھی، دیسی گھی نکل رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے اندر ہفتے کے بقدر بڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10-15 دنوں کے اندر مہینوں کے لگنے لگ گئے اور مہینے کے سال کے لگنے لگ گئے، لوگوں کو شک ہی نہ ہوا کہ یہ بچہ کب پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے، کیونکہ کوئی بھی نبی گناہ والا نہیں، شرک والا نہیں ہے، شروع سے معصوم ہوتے ہیں نبی، لیکن باپ مشرک، ماں بھی مشرک، ان کے گھر میں پیدا کیا۔ اب شروع سے ایسے سوالات کرتے تھے جس سے ماں باپ دونوں تنگ آ جاتے تھے کہ یہ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں ہم سے، کیسے کیسے چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو شروع سے ان کو یہ بات ذہن کے اندر آ گئی کہ یہ بڑا ہو کر کہیں ہمیں رسوا نہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو نبوت دی اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، نہ مانے۔ نمرود کو بھی سمجھایا، ظالم جابر بادشاہ تھا، 400 سال اس نے حکومت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 سال قید میں رکھا کہ ان کو جیل میں بھیجوں گا، شاید سمجھ جائیں، اپنے دین سے ہٹ جائیں، لیکن کسی بھی آزمائش کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کو نہیں چھوڑا، صبر کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبر میرے خلیل نے کیا ہے، اس جیسا تو کوئی صبر نہیں کر سکتا، کہ ہر چیز پر آزمائش آئی، اس آزمائش کو پورا کیا، کہ کسی بھی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ آگ کے اندر ڈالا گیا تو کیا کہا کہ میں اس آگ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا کر رہوں گا، مجھے جو کچھ مرضی سزا دینا چاہتے ہو دے دو۔ نمرود نے کہا آگ تیار کرو، اتنی زبردست ہولناک آگ تیار کی گئی کہ جس کا حجم 3 میل تک بتایا جاتا ہے، اور بہت تیز آگ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالی نے کہا کہ ابراہیم تو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا، ہم نے خود حکم کر دیا، آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم خود حکم دیتے ہیں اے آگ کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایک بال بھی ان کا نہ جلے۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آگ چل رہی تھی اس دن ساری کی ساری آگے ٹھنڈی ہو گئی، کیوں کہ اللہ کا خود حکم آ گیا، اللہ خود میدان میں آ گئے کہ میرے ابراہیم میرے خلیل کو انہوں نے مشقت میں ڈال دیے ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم آپ نے تو واقعی پورا کر لیا، ہماری آزمائش کے پورے اترے۔ تو پھر کیا اللہ تعالی نے انعام دیے، فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، لیکن ابتلا کا فاعل لفظ اللہ تھا، اللہ تعالیٰ خود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کو پہلے ذکر کیا کہ ابراہیم تیری عظمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری مشقت کو سلام، کہ تو نے ہر جگہ ہر وقت جیسا ہم نے تجھ سے چاہا ویسا تو نے صبر کر کے دکھایا۔ اب ہم تمہیں انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنائیں گے، ایسا امام کہ لوگ کہیں گے ہم تو ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم تو خود ایک امت تھے، وہ تو خود ایک امت جیسے تھے کہ ان کا ہر کام ہمارے لیے حکم بن گیا، وہ جو کرتے گئے ہمارے لیے حکم بنتا گیا، صرف کس لیے کہ ہر طرح کی آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے امام بنا دیا ہے، رہتی دنیا تک تمام فرق باطلہ، تمام دین والے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی الگ سے کہتے ہیں، نصرانی الگ سے کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حنفی ہوں۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنہ وَلَن تُعْصَىٰ إِلَّا بِعِلْمِهِ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ تُعْصَىٰ فَتَغْفِرُ۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے دن قریب آ گئے ہیں، اسلام کے جو اور شعار ہیں، شعار وہ چیز جس سے اسلام نمایاں ہو، بیت اللہ یہ شعار اسلام ہے، قربانی شعار اسلام ہے، نماز شعار اسلام ہے، قرآن کریم شعار اسلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعائر سے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام دیا۔ قربانیاں سارے نبیوں کی ہیں، انعامات بھی سارے نبیوں کو ملے، لیکن ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہیں، اللہ ان سے اتنے خوش ہوئے قربانیوں سے، یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ نبوت آئندہ آپ کی اولاد میں چلے گی، اور روئے زمین کے سارے انسان اور سارے بادشاہ یہ مل جائیں تو نبی کی لعاب کے برابر بھی نہیں۔
اللہ کے نبی کا جو ناخن ہے ناخن، اور وہ پاؤں کا ناخن اور اس کا سیرہ، اس کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں ہے۔ نبی اتنا اونچا ہوتا ہے، پھر سید الکونین اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ خلیل اللہ ان کا لقب کیوں رکھا۔ جو محبت کرتا ہے وہ محب ہوتا ہے، اور جیسے محبت کی جائے وہ محبوب بن گیا۔ اللہ ہمیں حقیقی محب بنائے اور اس کی ذات پاک وہ حقیقی محبوب بن جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ نہیں ہے۔ اس محبت کا ایک درجہ ہے پہلا علاقہ، عین پر زبر لگا دو۔ علاقہ تو کہتے ہیں جہاں کہیں آدمی کا رہنے کا تعلق ہو، رہائش رکھے۔ اس معنوی تعلق حصی جگہ ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی شہر ہے، کوئی محلہ ہے، یہ میاں علاقہ ہے۔ عین کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اور عین پر زبر لگا دیں تو معنی ہوتا ہے تعلق کے۔ محبت کے درجات میں پہلا درجہ جو ہے وہ علاقہ ہے، کہ محب اور محبوب میں ایک علاقہ قائم ہو جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے، یہ ابتدا ہوتی ہے محبت کی۔ پھر محبت آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کا نام آگے آتا ہے ارادت۔ فلاں آدمی ان کا مرید ہے، یعنی تابع فرما ہے۔ ایسا محب بنا کہ محبوب کے تابع فرما ہو گیا۔ یہ محبت کا درجہ پہلے سے زیادہ ہے ارادت کا۔ تیسری تعلق کی قسم محب اور محبوب میں وہ صبابہ ہے، صبابت۔ اونچان سے نیچان کو آدمی تیزی کی طرف آئے، اس کو صبابت کہتے ہیں۔ ایسے ہی طبیعت آدمی کے اپنے محبوب کی طرف چلے، جیسے آدمی اونچان سے نیچان کی طرف آتا ہے، تو اسی طرح اس کی محب کی طبیعت محبوب کی طرف چلے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں صبابت کا علاقہ ہے۔ چوتھی چیز ہے غرامت یا غرام۔ غرام کہتے ہیں تاوان کو، قرض کو۔ یہ چمٹ جاتا ہے آدمی کو اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو محب کو محبوب کی محبت چمٹ جاتی ہے اور اسی غم میں رہتا ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اسے میں نے راضی کرنا ہے ہر صورت میں۔ تو یہ درجہ آ جاتا ہے غرام کا۔ آگے پانچواں درجہ ہے وداد کا۔ اللہ پاک بھی ودود ہیں، بندے سے خالص محبت کریں تو اس کا نام ہے ودود۔ ود کہتے ہیں خالص محبت جس میں اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ پھر یہ درجہ آتا ہے محب، محبوب کے لیے اس کا ود کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے شغف۔ قد شغفہا حبا،
زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اندر اتر گئی، دل چیر کر، دل کے پردے کو چیر کر اندر اتر جائے، اس محبت کے اس تعلق کو کہتے ہیں شغف۔ چھٹے درجے پر یہ آتا ہے، شغف ہو گیا۔ اس کے بعد یتم ہے، یتم کہتے ہیں انکساری کو، یتیم کو، یتیم بھی وہ بیچارہ منکسر رہتا ہے۔ یتیم کے معنی منفرد کے بھی ہیں، در یتیم معنی منفرد موتی، در یتیم، یہ یتیم بچہ ہے، بیچارہ منفرد ہے، باپ اس کا نہیں، منفرد ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے۔ تو یتم میں ہوتی ہے انکساری، بس محب محبوب کے سامنے منکسر المزاج ہو جائے، اس کی ساری اکڑ پھکڑ سب نکل جائے، اس کے سامنے سراپائے تواضع اور پے کرے تواضع بن جائے۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے محبت کا، تعبد۔ تعبد کے معنی ہے مٹی مٹی ہو جانا، طریق معبد، وہ راستہ جس پر انسان چلے اور وہاں پر وہ ساری مٹی باریک ہو گئی تو کہتے ہیں طریق معبد۔ یا جس اونٹ پر بہت سامان لاد دیا جائے وہ اونٹ ادھر ادھر نہ بھاگ سکے، سامان کے نیچے دب گیا، تو کسی کے سامنے ریدہ ریدہ ہو جانا کہ میرا ذرہ ذرہ آپ پر قربان ہو جائے، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے عبد بنے حقیقی، تو یہ پھر مقام بڑا اونچا ہے، فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا مقام اشرف من العبودیہ، عبودیت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں مالک کے سامنے ریدہ ریدہ ہو جاؤں، میری لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرا ذرہ ذرہ اس پر قربان ہو جائے۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ تعبد کا۔ اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے خلیل کا۔ انسان کے دماغ سے غیر کا تعلق نکل جائے، دل اپنا غیر کو دے بیٹھے، خیالات کی جولانگاہ سے غیر سارے فارغ، خیالات گھوم رہے ہیں اسی اللہ کے گرد، اور تعلق دل کی شعائیں سب ادھر جا رہی ہیں، اور دماغ کی ساری سوچ اسی کے بارے میں ہے۔ اس کو کہا یہ مقام خلت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ہم نے دیا، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے اور اس کے خیالات سے غیر بالکل نکل گیا، بس ہم ہی تھے، اللہ ہی اللہ تھا، اور کچھ ابراہیم کے سامنے تھا ہی نہیں۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ ایک روایت میں آیا ہے تاریخی روایت کہ 5000 بکریاں دی اللہ تعالیٰ نے، چرواہے تھے ان کو چرانے والے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ آپ نے اس کا نام خلیل کیوں رکھا، کہ تم ہی آپ جا کر امتحان لے لو۔ تو جبریل علیہ السلام نے جا کر بڑی حسین آواز سے کہا انسانی شکل میں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح،
کہنے لگے واہ 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 واہ، کیسی حسین آواز آئی، ایک دفعہ تو پھر بھی کہہ دو۔ انہوں نے کہا ایسے مفت تھوڑا کہوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں اپنا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ پھر کہا اچھا ایک دفعہ پھر کہہ دو کہ ایسے تھوڑا کہہ دوں گا کہ سارا ریوڑ ماں غلمان چرانے والوں کے چرواہوں کے دے دوں گا۔ تو فرشتے آپس میں کہنے لگے ایسے ہی تھوڑا اللہ نے اس کا نام خلیل رکھا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی دل و دماغ قربان ہو رہے ہیں۔ اور یہ خلیل نام صرف ابراہیم کا نہیں ہے، عام لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور پاک حبیب اللہ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ صاف بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں آیا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں، لیکن میرا خلیل تو میرا اللہ ہے۔ تو آپ حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، کیونکہ آپ جب سارے انبیاء کے سردار ہیں تو صاف ظاہر ہے دل و دماغ میں، روئیں روئیں میں اور جسم کے خون کے قطرے قطرے میں جو اللہ کی محبت آپ میں ہوگی اور کس میں ہوگی۔ تو آپ یہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بڑے امتحانات آئے، ایک روایت میں ہے 7 سال جیل کاٹی، آگ میں ڈالے گئے، خاندان مخالف ہوا، اپنے پرائے، پھر یہاں سے نکل کر ہجرت کر کے چلے گئے، عراق کا علاقہ چھوڑا، ملک شام لمبا سفر کر کے گئے۔ پھر وہیں پر راستے میں ظالم بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دی۔ حضرت سارہ کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی، مجھ سے تو اولاد ہو نہیں رہی، یہ باندھی میں آزاد کر رہی ہوں یا آپ کو دے رہی ہوں۔ باندھی جو ہوتی ہے شریعت کے لیے جب تک کسی کو ہبہ نہ کیا جائے اس سے نفع اٹھانا ناجائز ہوتا ہے، تو وہ باندھی دے دی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے آزاد کیا، یہ کہنا پڑتا ہے کہ تو آزاد ہو گئی۔ پھر اس کی خوشی سے نکاح کیا۔ پھر اللہ کا امر آیا اس ہاجرہ کو لے جاؤ اور لکدک میدان کے اندر چھوڑو، جہاں بیت اللہ ہے، یہاں نہ کوئی پرندہ نظر آتا، نہ چرند، نہ حیوان، نہ انسان، نہ آدم ذات، پہاڑی پہاڑ، خشکی خشکی۔ آپ جاتے ہیں حج پر دیکھتے ہوں گے، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں سارے پہاڑ پہاڑ خشکی۔ اسی جگہ پر اپنی بیوی کو چھوڑا، اللہ نے پیارا بیٹا دیا، بیٹے کے اوپر امتحانات آئے اور جان جا رہی ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، وہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ زمزم نکال دیا۔ زمزم کو کہتے ہیں شراب الابرار، نیک لوگوں کا مشروب ہے پینا، کائنات کا سب سے بہترین پانی۔ ہاں البتہ وہ پانی جو اللہ کے نبی نے کسی برتن میں ہاتھ ڈالے اور آپ کی انگلیوں سے ابلنے لگا، وہ بڑھ جائے گا، اس کا افضل رتبہ ہے۔ زمزم کا رتبہ جنت کے پانی سے افضل، رتبے کی بات ہے، ذائقے کی بات نہیں۔ ذائقہ تو جنت کے پانی کا ہوگا، مٹھاس ہوگی بڑی، لیکن رتبہ زمزم کے پانی کا ہے۔ اور اس سے افضل اللہ کے نبی کی لعاب کہیں آپ نے ڈالی
یا اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی نکلا، اس کا مرتبہ اس زمزم سے بھی اونچا ہے۔ اب یہ پانی دنیا بھر میں جا رہا ہے۔ ابھی تلاطم ہے وہاں حج پر، مدینہ والے بھی مکہ پہنچ گئے اور وہاں حج کا منظر ہے، 30-40 لاکھ انسان ہے اور یہ زمزم پیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ بھی لایا جا رہا ہے، ہر حاجی اپنے کینوں کے اندر اپنے برتنوں میں لا رہے ہیں اور 1500 سال سے لا رہے ہیں، کمی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی، وہاں جا اماں دوڑی بھاگی، پریشانی کے عالم میں عورت ذات، اللہ کو وہ عادت ایسی پسند آئی، سارے مرد عورت سے کہا تم بھی سعی کرو جیسے ہاجرہ نے کی۔ وہاں دوڑ رہے ہیں، سعی کا سارا ثواب سیدہ کائنات حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ حج تمہارا ناقص ہے، عمرہ تمہارا ناقص ہے جب تک سعی نہ کرو۔ دیکھ لیجیے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ نے یہ لخت جگر دیا تھا اسماعیل 86 سال کی عمر میں، جب 100 سال کی عمر کے ہو گئے دوسرا بیٹا دیا اسحاق، وہ فلسطین میں تھا، یہ یہاں مکہ المکرمہ میں ہے۔ یہ بڑے ہوتے ہوتے تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 14 سال یا قریب البلوغ یا بالغ ہو گئے، تو اس عمر میں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہے۔ 8ویں رات کے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب کیا طریقہ کار ہو، کہاں ذبح کروں، کس جگہ کروں، سارا دن یہ سوچ رہی۔ اس کو کہتے ہیں ربیہ، 8ویں کے دن کو یوم تربیہ اس لیے کہتے ہیں۔ اب اگلے دن پھر سوئے، پھر دیکھ رہے ہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تحقیق ہو گئی کہ ذبح میری چھری اس پر چلے گی، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح ہو گئے، یہ دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو عرفہ حکم ربی، رب کے حکم کو پہچان لیا کہ اللہ یہ تاکیدن کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی الہی ہوتے ہیں، شیاطین کا ان میں تصرف نہیں ہوتا۔ کسی کو نبی خواب میں آ جائے یا سید الکونین آ جائیں تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ شیطان بھی شکل بدلتا ہے، جانور کی شکل، انسان کی شکل، کتے کی شکل، بلے کی شکل، لیکن یہ ابلیس کے بس میں نہیں ہے کہ نبی کی شکل بنا سکے۔ پھر خواب آیا 10ویں کو، اگلی رات، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہی یوم نہر ہے جس دن جانور ہم نے ذبح کرنے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جو بھی 10ویں کا دن ہے یہ یوم نہر ہے۔ نہر اس لیے کہتے ہیں کہ اونٹ زیادہ تر عرب میں تھا، اور اونٹ کو نہر کرنا یہ تھا کہ یہ اس کا لبا ہے گڑا، اسی گڑے میں بڑی چھری مار دو، بس وہی بیٹھ جائے گا، یہ نہیں اس کی ٹانگیں پکڑو باندھو پھر اس کی گردن پر 3 جگہ سے ذبح کرو۔ بس اونٹ ہے، جو ماہرین ہیں جانتے ہیں۔ اور آپ نے سعودیہ کی وہاں منہر میں چلے جائیں اور وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، بھاگتا جاتا، یوں پکڑا اور یہاں ماری چھری۔ ایسے ہے کہ بکری کا ذبح کرنا مشکل، اونٹ کا آسان، نہر کرنا، کیونکہ اگر اونٹ کا ذبح کیا جائے، پاؤں باندھا جائے، لٹایا جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ چل پڑے۔ آپ جانتے اولاد، اور پھر اکلوتی اولاد، اور پھر ہونہار بیٹا جو جوانی کو پہنچ گیا، اور پھر
جس نے نبی بننا ہے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا صادق الوعد كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. فرمایا بڑے اونچے تھے خدا کے ہاں، بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل. یہ روئے تھے، رونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آواز سنی، پانی کا چشمہ جاری ہوا. اسماعیل عبرانی لفظ ہے جس کے معنی اللہ نے اس کی سن لی اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا. تو راستے میں اپنے لخت جگر شیطان بیوی کے پاس بھی آیا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے، کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہنے لگا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے. کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے حکم دیا. انہوں نے کہا رب نے حکم دیا ہے تو ابراہیم کو کر گزرنا چاہیے، میرے بیٹے کو ذبح ہو جانا چاہیے اور میرے خامند کو ذبح کر دینا چاہیے. پھر اسماعیل کے پاس انسانی شکل میں آیا. کہاں کودتے جا رہے ہو؟ ابھی گردن کٹے گی، تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے امر دیا. انہوں نے کہا اللہ کا امر ہے تو سدا بہار، اللہ کا امر ہے تو 100 جان سے قربان. اللہ کے نام پر کٹنا، ذبح ہونا، اس سے بڑی کیا شرافت اور اعداد ہوگا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے روکنے کے لیے. پہلی جگہ ہے یہ جمرہ عقبہ ہے جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، 7 کنکریاں مارتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کنکری ایسے لگتی ہے جیسے لوہے کا تیر لگے، لوہے کا تیر. چیخیں ہوتی ہیں ظالم کی. پھر زمین میں دھس گیا. پھر جمرہ وسطی والی جگہ آیا، پھر 7 کنکریاں ماری. پھر جمرہ اولا والی جگہ آیا، پھر 7 ماری. پھر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ گیا کہ ابراہیم پر میرا داؤ نہیں چلتا. آگے جب منہر ہے جہاں قربانی کرتے ہیں وہ جگہ ہے، اب بھی وہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں. اکثر لوگ وہاں نہیں جاتے ورنہ وہ منہر ہے، بہت بڑی جگہ ہے. کچھ تو گورنمنٹ کرتی ہے، کچھ دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جائیں ہزاروں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھیوں کی ہمتیں نہیں ہوتی اس لیے جاتے نہیں. نوجوان کو تو وہیں جانا ہی چاہیے، اس منہر کے اندر جا کر ذبح کرے. بس جب وہاں لے گئے تو اب اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی، یا بنی انی ارا انی اذبحک، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹا خوشی سے تیار آئے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو ذہن بنانا ضروری ہے تاکہ مالک کے نام پر جو قربان ہو خوشی سے ہو. آگے بھی تو بیٹا اسماعیل تھا. یا ابت میرے پیارے باپ، افعل ما تؤمر، یہ حکم ہے خواب نہیں ہے. بیٹا کہہ رہا ہے نبی کو جو خواب آتا ہے وہ تو حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین سے پائیں گے. میں اللہ کا پاک نام ساتھ لیتا ہوں. ایک بہت بڑی جم غفیر صابرین کی گزر چکی ہے، جو جبال استقامت گزر چکے ہیں جب سے کائنات بنی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس صابرین کی صف میں شامل ہو جاؤں. اس لیے کہا اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے صابرین میں شامل کرے. اب ذبح کرنے لگے. فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے کو چوما، پیار کیا، رسی سے باندھا. کہا ابا جان اچھی طرح باندھ دینا، موت بڑی سخت چیز ہے. چھری کو ابا جان تیز کر لینا، اپنے کپڑے میرے خون سے بچانا، کہیں میری ماں برداشت نہ کر سکے. ہو سکے تو میرا یہ کرتا اتار دو، میری ماں کو دے دینا تاکہ وہ تسلی کرے.
اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی میں 4000 انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ذبح کرنے لگے، اللہ کا امر تھا چھری نہ چلے، بعضوں نے لکھ دیا جی چھری الٹی ہو گئی، بعضوں نے لکھ دیا جی یہ گردن جو ہے پیتل کی بن گئی۔ سب سے بڑی صاف اور شفاف بات ہے، نہیں، رب کا براہ راست حکم آیا، خبردار نہیں چلنی چھری، کوئی چیز ہو، چھری ہو یا کوئی چیز ہو، سب امر الہی کے تابع ہے۔ جتنی تیز دھار والی ہو، کتنی نازک نحیف گردن ہو، امر آ گیا۔ امر الہی کے آگے کسی شے کی تھوڑی سی بھی ہمت نہیں کہ اس کے خلاف کر سکے۔ اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، ایک روایت میں ہے تیز کیا، پھر نہیں چلی، پھر تیز کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یوں لٹایا، اور ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا اگر نہیں چلتی ابا جان ہمت نہیں، اور یہ الٹا کر کے مجھے لیٹا دو۔ قد صدقت الرؤیا، آواز آئی، خواب سچا ہو گیا۔ ذبح کر رہے تھے، ذبح ہونا نہیں ہے، دونوں باپ بیٹے کامیاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے فدیناہ بذبح عظیم، رب العالمین نے اس کے بدلے میں دمبا جنت کا لائے جبرائیل سبیر پہاڑ سے، اور وہی آگے کر دیا اور اسماعیل کو لٹایا۔ جب یہ منظر پہلا ہو رہا تھا اسماعیل کے ذبح کا، تو یہ تینوں مقدس حضرات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، ایک نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہی کلمات ہم نے کہنے ہیں نامی تاریخ کی صبح سے، فجر کی نماز جو پڑھنی ہے تو اونچی آواز سے ایک مرتبہ کہنا لازمی ہے، 3 دفعہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ہے، اور اونچی آواز سے کہے، گونگو کی طرح نہ کہیں، میں شعار اسلام ہے اس لیے اونچی آواز سے کہیں، بلکہ یہ اشرہ بڑا قیمتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں چند چیزیں بعد میں بھی عرض کریں گے اس نماز کے بعد۔ تو بہر کیف یہ عظیم الشان قربانی ہے، اس پر جب وہ دمبا ذبح ہو گیا تو ایک روایت ہے اللہ کے فرشتے جبریل کھڑے ہوئے اور آواز لگائی، شرق اور غرب میں وہ آواز پہنچی، سنو آئے ساری کائنات کی چیزیں، اللہ ابراہیم سے، اسماعیل سے، ہاجرہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اے ابراہیم، اے ابراہیم، آج کے بعد نبوت تیری اولاد میں چلے۔ یہ انعام عظیم ہے، خدا کی قسم، نبوت کروڑوں گردنیں اکڑ جائیں، نبوت کا کیا مقام ہے۔ ساری روئے زمین کے عرب انسان ملیں، نبی کے لعاب دہن کے برابر نہیں، اتنا اونچا مقام ہے کہ آج کے بعد تیرے بیٹے اسحاق سے بھی نبی چلیں گے، اور اسماعیل سے بھی سید الکونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آئے گا، اور اس کی امت بھی ایک عجیب امت آئے گی جو ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ یہ تیری قربانیاں سب تمام ہو چکی ہیں، اب قیامت تک کے لیے امامت کا تاج تیرے سر پر رکھ دیا گیا۔ بقیہ انشاءاللہ بھائی عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ہوگی، 6:30 بجے، تاخیر نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جو عید کی نماز تھی، قربانی والی نماز ہے عید رومہن، اور جو دوسری ہوتی تھی عید رومہین، نیزہ بلند ہوا تو عید قربان کی نماز پڑھا دی تاکہ قربانیاں وقت پر ہوں۔ تو 6:30 بجے انشاءاللہ بدھ کے دن عید کی نماز ہوگی، 6:30 بجے وقت پر پہنچے۔